أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدنی علما. تختی نمبر 1. مفردات. الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں. جس طرح اگر ہر زبان میں انگریزی میں جیسے اے بی سی ڈی ہے، اسی طرح تیلگو میں، ہندی میں آ ای ای ہے، اسی طرح عربی میں آ کر یہ الگ الگ حروف ہیں. الف، اسے آ کر جلدی پڑھنا. الف، اس کے بعد ہے با. با، دونوں ہونٹوں کو دبا کر نکالنا. اس کے بعد ہے تا. 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 اس کے بعد ہے ثا. ثا. زبان کو دانتوں کے آخری حصے میں کونے میں لگانا ہے. ثا. جیم. جیم. اس کے بعد حلق کے اندر سے حا. حا. اس کے بعد خا، جس طرح کھکار کر تھوکتے ہیں. خا. دال. دال. اس کے بعد ذال. ذال. زبان کا آخری جو حصہ ہے اسے آ کر دانتوں کے آخری حصے میں لگانا. ذال. را. زا. زا. سین، سیٹی کی آواز. سین. شین. شین. صاد. ضاد. ضاد. طا. ظا. عین. 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 غین، جہاں سے ہم غرغرہ کرتے ہیں پانی ڈال کر، وہاں سے اس جگہ سے آ کر اس کی آواز آنا. غین. غین. اس کے بعد ہے فا. فا. قاف، حلق کے اندر سے کچھ بھی چیز نگلتے ہیں ہم اندر، اس جگہ سے آ کر اس کی آواز آنا. قاف. قاف. کاف. لام. میم. نون. واو. ہا. حمزہ. یا. یا. اس میں آ کر با کے نیچے ایک نقطہ رہتا، اگر نیچے ایک نقطہ آیا تو اسے آ کر با کہتے ہیں. اسے آ کر ذہن میں رکھنا. اور اوپر 2 نقطے آئے تو اسے آ کر تا کہتے ہیں. اگر اوپر 3 نقطے آ گئے تو اسے آ کر سا کہتے ہیں. اگر اوپر 1 نقطہ آیا تو اسے آ کر نون کہتے ہیں. نیچے 2 نقطے آئے تو وہ آ کر یا ہوگا. یہ آ کر امتحان ہے. جتنا آ کر الف سے لے کر یا تک ہم پڑھے ہیں، اسے آ کر اچھی طرح مشق کر کے اس میں آ کر کس حرف کو کیا کہتے ہیں، جیسے تا، طا، فا، سین، شین، صاد، حا، اس طرح آ کر خود سے پڑھنے کی کوشش کریں. کتاب سامنے رکھیں اور خود سے آ کر اسے پڑھنے کی کوشش کریں. اب آ کر اس کے بعد ہے حروف کے آ کر الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. الگ الگ طرح کے الگ الگ شکلوں سے آ کر
حروف ہوتے ہیں تو اس کی حروف کی شکلیں آ کر یہاں پر بتائیں۔ الف کی آ کر دو شکلیں ہیں، دو رقم سے، دو شکلوں سے آ کر الف آتا۔ با کی دو شکلیں ہیں، اس میں اس طرح بھی آ سکتا اور اس طرح بھی آ سکتا۔ تا کی آ کر تین شکلیں ہیں، اس میں تین شکلوں میں سے آ کر کوئی سی بھی شکل میں آ کر آ سکتا آگے کے سبقوں میں۔ جیم کی ایک شکل ہے، دال کی ایک شکل ہے، عین کی دو شکلیں ہیں، فا کی دو شکلیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا۔ کاف کی دو شکلیں ہیں، لام کی دو شکلیں ہیں، میم کی دو شکلیں ہیں، نون کی دو شکلیں ہیں، ہا کی تین شکلیں ہیں، حمزہ کی دو شکلیں ہیں، یا کی دو شکلیں ہیں۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ ملے جھولے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ وہاں آ کر سنگل الگ الگ حروف آ کر ڈیوائڈ ہو کر تھے، لیکن یہاں آ کر مل کر ہیں حروف، تو اسے آ کر کیا بولتے ہیں؟ مرکبات کہتے ہیں، مرکبات کہتے ہیں اسے۔ الف، لام، لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، یہ آ کر لام جیم ہے، لام الف، لام با، لام الف، با لام با، کاف، کاف کاف، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا، با تا سا، نون یا، با الف، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا حا۔ اسے آ کر اچھی طرح مشق کریں ان اسباق کو، اور ایک ایک سبق کو، ایک ایک حرف کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ نون خا، یا حا، با جیم، با میم، یا میم، نون میم، تا میم، سا میم، با یا، نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا نون، نون یا نون۔ جیم، حا، خا، حا سا، خا با، جیم تا، تا حا تا، یا جیم با، صاد حا با، با خا تا، تا ہا ہا، با تا، یا ہا، تا ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم۔ اس کے بعد ہے دال، ذال، را، زا، جیم دال، خا ذال، جیم را، خا زا، یا را، تا زا، میم دال، کاف ذال، فا را،
میم زا سین شین صاد ضاد طا ظا سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ضا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا فا قاف واو میم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا اس کے بعد آ کر یہ امتحان ہے، جتنے بھی پیچھے سبق اسباق پڑھے گئے اس کا امتحان ہے۔ اس میں آ کر جتنے بھی حروف آ کر رہے ہیں وہ پورے حروف یہاں آ کر ہی سے پہچاننا۔ جیسے مثال کے طور پر الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف، اس طرح آ کر پہچاننا حروف کو اور آ کر خود سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ یعنی یہ جو لینہ لکیریں بن کر ہیں، اوپر ایک لکیر نیچے ایک لکیر پھر اوپر ایک لکیر، اسے آ کر اوپر جو ہے لکیر حرف کے اگر اوپر آئے تو اسے آ کر زبر کہتے ہیں، اگر حرف کے نیچے آئے تو زیر کہتے ہیں، اگر حرف کے اوپر اس طرح گول آئے تو اسے آ کر پیش کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں کو ملا کر آ کر حرکات کہتے ہیں۔ تو یہ حرکت جس بھی حرف کے اوپر آ کر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش آ گیا تو اس حرف کو آ کر کھینچ کر نہیں پڑھنا، بغیر کھینچے پڑھنا، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اور آ کر الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر الف کے اوپر زبر ہو زیر ہو پیش ہو کیا بھی چیز اگر آ گئی تو اسے آ کر الف نہیں پڑھنا، حمزہ پڑھنا، جیسے حمزہ زبر آ۔ اور آ کر اگر وہ خالی ہے تو اسے آ کر الف کہتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ اس کے بعد آ کر نیچے آ کر درسا، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، دراسا،
وداع واو زبر وا، دال زبر دا، ودا عین زبر ع، وداع، عبدا عین زبر ع، با زبر با، عبا دال زبر دا، عبدا، کسبا کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، دخلا دال زبر دا، خا زبر خا، دخا لام زبر لا، دخلا، بلغا با زبر با، لام زبر لا، بلا غین زبر غا، بلغا، وجدا واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا دال زبر دا، وجدا، سجدا سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا دال زبر دا، سجدا۔ اس کے بعد ہے زیر کا قاعدہ۔ زیر کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی۔ اس طرح کر پورے پڑھنا۔ میں آ کر ایک دو جملے آ کر ہجے کر کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آ کر خود سے آ کر کوشش کریں پڑھنے کی۔ ای بیلی حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی لام زیر لی، ای بیلی، ردیفہ را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردیفہ، حمیدہ شہیدہ، بخیلہ سخیرہ، رحیمہ لعیبہ، شریبہ عمیلہ، بریقہ خطیفہ، جزیعہ سقیمہ، غشیہ نسیہ۔ اس کے بعد آ کر پیش کا قاعدہ ہے۔ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہتا ہے، یعنی جیسے حمزہ پیش او، او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو۔ اس طرح آ کر پورے حروف آ کر پڑھنے کی خود سے کوشش کریں۔ رسول را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسول، سدوسو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدوسو، فقیدہ فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی، دال زبر دا، فقیدہ، قتیلہ، نکیسہ، کرومہ، علیمہ، ہدیہ، صحف، وسیعہ، قدیرہ، نصیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف مدہ کا قاعدہ۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہو، پیچھے آ کر زبر زیر پیش کو آ کر اصل نہیں کھینچنا، اسے آ کر تھوڑا سا کھینچنا۔ اس میں آ کر حروف مدہ آ کر کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف یا واو۔ اب آ کر ایک جگہ الف آیا، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آیا تو وہ کیا ہوتا؟ الف مدہ ہوتا۔ اگر الف سے پہلے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو وہ حرف کے اوپر زبر اگر ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ الف مدہ بولتے ہیں۔ اور آ کر
اس کے بعد آ کر یا مدہ کا بھی قاعدہ پڑھیں گے. تو اتنا ذہن میں رکھیں کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے تو اسے آ کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا. جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا. اس طرح سے آ کر پورے حروف پڑھنے کی خود سے کوشش کریں. زادہ، زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ. خافا، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا. تابا، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا. جاہدا، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا، جاہدا. حاسب، جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعالی. اگر کچھ بھی سبق میں سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیو کو آ کر تھوڑا پیچھے کر کے پھر بار بار سننے کی کوشش کریں. اس سے آ کر اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. اور آ کر ہجے آ کر خود سے آ کر پڑھنے کی کوشش کریں. جس طرح آ کر میں 2-3 جملوں میں آ کر ہجے کر کے دکھایا اس طرح آ کر خود سے آ کر ہجے کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. اور آ کر ہر ایک حرف کو، ہر ایک جملے کو 10-10 مرتبہ پڑھنے کی پوری کوشش کریں. اس کے بعد آ کر یا مدہ. یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے. یعنی الف مدہ کے قاعدے میں ہم یہ پڑھے تھے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے تو اسے آ کر تھوڑا کھینچ کر پڑھنا. لیکن آ کر الف کے اوپر جزم نہیں آنا. جزم آ کر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو یا کے اوپر چھوٹا نظر آ رہا ہے اسے آ کر جزم کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں. تو الف کے اوپر آ کر جزم آنا کوئی شرط نہیں ہے. الف آ کر خالی رہنا اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اسے کھینچنا، نہیں تو اسے آ کر نہیں کھینچنا. جزم اگر آ گیا تو اس میں کیا ہے، یا کے قاعدے میں یا کے اوپر جزم آنا کمپلسری. یہ جو جزم ہے یہ آنا کمپلسری. اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہے، الف ہو یا با ہو، تا ہو، ثا ہو، تو وہ حرف کے نیچے آ کر زیر آیا تو اسے کیا کرنا، کھینچ کر پڑھنا. تو یا کے اوپر جزم رہنا اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر رہنا. اسے کیسا پڑھنا، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا. جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی. اس طرح آ کر پورے کو خود سے پڑھنے کی کوشش کریں. دینی، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی. فیہ، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ. اس میں اگر فی میں کھینچنا، ہا میں نہیں کھینچنا. کیا واسطے کا؟ تو ہا کے نیچے زیر ہے، یہ حرکات میں سے ہے. ارینی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی. آ کو بھی نہیں کھینچنا، را زیر ری کو بھی نہیں کھینچنا. لاسٹ میں جو نی ہے اسے کھینچنا. کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح، رازقین، عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ. خود سے آ کر اچھی طرح آ کر اس کو مشق کریں. اور واو کا قاعدہ، واو جس پر جزم ہو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. یعنی اس میں آ کر شرط کیا ہے گا، تو
واو کے اوپر بھی آ کر یہ جو جزم میں بولا تھا، واو کے اوپر جو نظر آتا ہے اسے کیا بولتی ہیں؟ جزم بولتی ہیں۔ واو کے اوپر جزم رہنا اور اس سے پہلے جو بھی حرف رہتا اس کے اوپر آ کر پیش رہنا، چاہے الف ہو، با ہو، تا ہو، کوسا بھی حرف ہو اس کے اوپر پیش آ کر واو کے اوپر جزم آ گیا تو اسے آ کر کیا کرنا؟ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا۔ جیسے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو۔ اس طرح کر پورا پڑھنے کی خود سے کوشش کریں۔ نوح، ہجے آ کر اس کے نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نوح۔ تور، تا واو پیش تو، را پیش رو، تور، توبو۔ اس میں آ کر دونوں کو بھی کھینچنا، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو۔ نور، قالو، یوحی، یقوم، تکون، مسلمون، قارون، داخرون، سبقونا، باسطون، راجعون۔ اس میں آ کر اچھی طرح سن کر کس جگہ پر میں کھینچتا ہوں اور کس جگہ پر نہیں کھینچتا ہوں اس کا خیال کر کے اچھی طرح مشق کریں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے جیسے، با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے، یعنی جس طرح کو ہمیں پیچھے 3 قاعدے پڑھے تھے، پہلے 3 قاعدے آ کر کیا تھے؟ نہیں کھینچنے کے تھے، حرکت، زبر کا قاعدہ، زیر کا قاعدہ، پیش کا قاعدہ۔ اس کے بعد کے جو 3 قاعدے تھے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، یہ تینوں کھینچنے کے تھے۔ جس طرح ان تینوں قاعدوں میں کھینچ کر پڑھے اسی طرح جتنا اسے کھینچتے ہیں اتنا ہی آ کر یہ کھڑا زبر کو، کھڑی زیر کو، الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھنا۔ تو یہ آ کر کھڑا زبر آ کر الف کے سکاچ رہتا، چھوٹا رہتا تو اسے آ کر کھڑا زبر بولتے ہیں۔ اگر وہ نیچے آیا حرف کے تو اسے آ کر کھڑی زیر بولتے ہیں، کھڑا زیر نہیں، کھڑی زیر بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ آ کر کھڑا زیر کہتے ہیں، غلط ہے۔ اس کے بعد آ کر الٹا پیش، اس طرح پیش رہتا اسی طرح رہتا، الٹا رہتا، یہ آ کر الٹا پیش۔ تو یہ تینوں کو بھی آ کر کیسا کھینچ کر پڑھنا، جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، اس طرح اسے آ کر آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدم، آمن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا، کتاب، رسالات، ذالک۔ سر آ کر خود سے آ کر اچھی طرح آ کر 10 مرتبہ پڑھ کر اچھی طرح مشق کریں۔ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے، با کھڑی زیر بھی برابر ہے با یا زیر بی کے۔ اسے آ کر حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، اس طرح پڑھنا۔ اور آ کر یہ ہے ایلافی، اس میں آ کر ای لا دونوں کو کھینچے، فی کو نہیں کھینچنا، ایلافی بھی، بی کو کھینچنا نہیں، ہا کو کھینچنا، ہی کو۔ عبادی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا،
دال زیر دی عبادی، ہا کھڑی زیر ہی عبادی ہی رسولی ہی، را پیش رو سین پیش سو رسو، لام زیر لی رسولی، ہا کھڑی زیر ہی رسولی ہی نوری ہی وقیلی ہی ہاذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ، دونوں کو بھی کھینچنا۔ اس کے بعد آ کر الٹا پیش کا قاعدہ ہے۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے، جس طرح آ کر واو مدہ کو کھینچ کر پڑھے ہم، اسی طرح آ کر الٹا پیش کو بھی آ کر کھینچ کر پڑھنا۔ حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، اس طرح۔ لہو لام پیش لو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو داود، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داو، دال زبر دا، داود رسولہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسول، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ، آیاتہ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ جعلہ ماوری غاوون قرینہ۔ تختی نمبر 5، حروف لین۔ حروف لین دو ہیں، واو یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان دو حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ حرف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو شروع کے 3 قاعدے آ کر بغیر کھینچے پڑھے، اس کے بعد کے 6 قاعدے کھینچ کر پڑھے، جیسے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ کھینچ کر پڑھے۔ یہ حرف لین آ کر نرمی سے جلد ادا کرنے کے قاعدے ہیں۔ اگر واو ہے، واو کے اوپر جزم آ کر، اس کے اوپر واو کے اوپر جو چھوٹا نشان ہے اسے آ کر جزم کہتے ہیں۔ تو واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو، تو اس کو آ کر کیسا پڑھنا؟ نرمی سے جلد ادا کرنا۔ جیسے حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ثا واو زبر ثو، جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو، دال واو زبر دو۔ اس طرح سے اگر پورا مشق کریں خود سے۔ او فی، حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، او فی، حولا، حا واو زبر حو، لام زبر لا، حولا، صوم، صاد واو زبر صو، میم پیش مو، صوم، سوفا، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا، کوثر، شروہ، یا قوم، موعودۃ۔ اس کے بعد آ کر حرف لین آواز معروف ہو، نرمی سے جلد ادا کی جائے۔ یعنی یا کے اوپر آ کر اس سے پہلے کے اسباق میں جس طرح آیا تھا، یا کے اوپر بھی جزم اگر اس چھوٹے نشان کو کہتے ہیں، اور اس سے پہلے زبر ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اسے بھی آ کر کس طرح پڑھنا؟ نرمی سے جلد ادا کرنا۔ جیسے حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی،
تا یا زبر تی، ثا یا زبر ثی، جیم یا زبر جی، حا یا زبر حی، خا یا زبر خی، دال یا زبر دئی. اس طرح کر پورا خود سے پڑھنے کی کوشش کریں، مشق کریں. اچھا، این، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، این. صیف، صاد یا زبر صی، فا پیش فو، صیف. ابویہ، حمزہ زبر آ، با زبر با، اب. واو یا زبر وی، ابوی، ہا زیر ہی، ابویہ. یا لیتنی، یا کھڑا زبر یا، لام یا زبر لئی، یا لئی. تا زبر تا، یا لیتا. نون یا زیر نی، یا لیتنی. او حیتا، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی. تا زبر تا، او حیتا. عینینی، عین یا زبر عی، نون یا زبر نئی، عینی. نون زیر نی، عینینی. لا ریب، لام الف زبر لا، را یا زبر ری، لا ری. با زبر با، لا ریب. غیری، بین یدیہ ینادون، ہیہات. اوجس سلیمان فتعالینا. اس کے بعد ہے تختی نمبر 6، مشق حرکات حروف مدہ و حروف لین. جو ہم کھینچنے کے جتنے قاعدے پڑھ کر ہیں اور نہیں کھینچنے کے جتنے قاعدے پڑھ کر ہیں، ان سب کی آ کر مشق ہے اس سبق میں. اس سبق کو آ کر خود سے پڑھنے کی پوری کوشش کریں. میں آ کر رواں پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ آ کر ہجے کر کے اس کی اچھی طرح مشق کریں. با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با. با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی. با یا زبر بئی، با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو. با واو زبر بو، جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جئی. خلق، اذا وقب، واذا قرئ، وکواعب فی جیدها. یقول فعقروها، لا يموت فيها. مآرب، یوم يرونها. وصاحبته ذلك. فقال حافظين. وأوتي كتابه كيف فعل. وليدين أو حالها بما يوعون. وطور سینین. تختی نمبر 7 کا قاعدہ ہے تنوین. تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اسے کیسا پڑھنا؟ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن، ثا الف دو زبر ثن، جیم الف دو زبر جن، حا الف دو زبر حن، خا الف دو زبر خن، دال الف دو زبر دن، ذال الف دو زبر ذن. اس طرح آ کر یہاں آ کر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی آ کر دو زبر آتا، اس کے بعد آ کر الف آ کر کمپلسری آتا.
اور دو زیر دو پیش کے بعد آ کر یہ نہیں آتا، تو اس کو ذہن میں رکھنا، اور وقف کرنے کے قاعدے میں وہ کیا واسطے آتا وہ سمجھ میں آتا ٹکانے کے قاعدے میں۔ اس کے بعد حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، اس طرح۔ اس کے بعد نیچے کی لائن حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن۔